العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على رسول سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ونبينا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت. صدق اللہ العظیم. دوستو اور بزرگوں، انسان کو خواہ وہ کسی درجے کا ہو، کسی قوم کا ہو اور کسی کیٹیگری کا ہو، ان کو نہ چھوڑنے والی کوئی چیز ہے، وہ موت ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں موت انسان کو جس کا مفہوم ہے، جسے رزق کے بارے میں فرمایا، رزق انسان کو ایسے ڈھونڈتا ہے جیسے موت، یعنی موت انسان کو ڈھونڈ لیتا ہے. لیکن موت کا دینا ملک الموت کے ہاتھ میں نہیں، یہ اللہ کے ہاتھ میں. سارا نظام اللہ پاک نے زمین اور آسمان کا اپنے ہاتھ میں رکھا ہے. ملائکہ اس پر مقرر ہیں، لیکن تصرف ملائکہ کا نہیں ہے، مکلف ملائکہ کا نہیں ہے. جب اللہ کہتے ہیں کہ تو مر جا، اس وقت ملک الموت تشریف لاتے ہیں اور اس کی روح قبض کر لیتے ہیں. یاد رکھیے اس بات کو، موت جس کو محبوب ہو جائے، سمجھنا کہ اس کا دل اور روح روشن ہے. ایک تو جذبات کے تحت موت کی طرف جائے، ایک غلط اصول کی طرف موت کی طرف جائے، اور ایک خودکشی کے اعتبار سے موت کی طرف جائے، یا بہت سے دکھوں کے اعتبار سے موت کی طرف جائے. یہ سب ناکامی ہے. صرف کامیابی کی موت اس وقت نصیب ہوتی ہے جب انسان موت کو محبوب کر لے، اور یہ اس وقت ہوتا ہے جب دل اور روح روشن ہوتے ہیں. اس لیے آپ کسی کو دعا کیجئے، یعنی یوں کہیے اللہ تجھے مار ڈالے، تو یہ بہت بڑی گالی ہے. کوئی اور ناجائز فوس گالی دے دے تو یہ بھی اخلاق کے خلاف ہے، لیکن اتنا برا محسوس وہ دنیا دار نہیں کرے گا جتنا موت پہ کہے گا اللہ تجھے موت دے دے. لیکن ایک عارف اور کامل کو اگر آپ یوں کہویں، اللہ والے کو اللہ تجھے موت دے دے، تو یہ اپنے حق میں بہترین دعا قرار دیتا ہے. اس لیے کہ موت اللہ والوں کو اللہ والوں سے ملا دیتی ہے. اس کے لیے یہ بہت بڑی دعا ہوتی ہے. اس لیے عارف فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت کی ملاقات کا وہی خواہاں ہوتا ہے جس کا تعلق اللہ سے بھرپور ہوتا ہے، اور وہ وجود موت سے بھاگتا ہے جس کا تعلق اللہ سے اول تو نہیں ہوتا، یہ ہوتا ہے تو ناقص ہوتا ہے. خوب یاد رکھیں، بلکہ یہ ہماری پہچان ہے. صبح شام کی ہماری باتیں اور ہماری عبادتیں، ان کا اگر خلاصہ کر لے تو طبیعت چاہتی ہے کہ ہم مر جائیں، حالانکہ موت کا مانگنا ممانعت ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے موت کا مانگنا منع فرمایا، لیکن
حضور صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ اللہ عالمین نے کوئی ضابطہ جو اللہ کا دیا ہوا ہے اس کو بتانا نہیں چھوڑا، لیکن کوئی بیزار ہو جاتا ہے تو فرمایا اس طرح مانگو، اے اللہ میرے لیے اگر خیر ہو تو موت دے دے، میرے لیے اگر خیر ہو تو موت دے دے۔ یوں نہیں کہا جاتا کہ مجھے موت دے دے، یہ یقینی بات ہے، لیکن انسان کی طبیعت مرنے کی طرف مائل ہو، جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قول اور فعل فوت نہ ہوتا ہو، تو خدا پاک کی قسم یہ روح اور دل ایسا روشن ہے جس کو ہم سمجھ نہیں سکتے۔ لیکن آپ کو پتہ ہے کہ موت اللہ رب العزت کا ضابطہ اللہ کو یاد کرنے کا ہے، لیکن بیچ میں یہ ضابطہ کیوں ڈال دیا کہ موت کو یاد کرو؟ موت کوئی اللہ تو نہیں ہے اور نہ نبی ہے، موت مخلوق ہے، ماں سوا اللہ کے ہر چیز مخلوق ہے۔ یہ شکل میں ہے، آتا ہے کہ جب جنتی جنتوں میں چلے جائیں گے اور دوزخی دوزخیوں میں چلے جائیں گے، درمیان میں مینڈے کی شکل میں موت کو ذبح کر کے موت دیا جائے گا۔ تو ماں سوا اللہ کی ہر چیز جو ہے وہ مخلوق ہے۔ جی ہاں، خالق ایک اللہ کی ذات ہے، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ موت کو یاد کرنے کا کیوں کہا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جیسے لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے ایسے دل کو بھی جنگ لگ جاتا ہے، دل کالا ہو جاتا ہے۔ فرمایا عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس جنگ کے دور کرنے کی کوئی صورت، کوئی ترتیب؟ آپ نے فرمایا قرآن پاک کی تلاوت اور موت کی یاد۔ دیکھا آپ نے، جب قرآن پاک کی تلاوت پھر کافی ہے، پھر موت کی یاد کیوں؟ اس لیے دوستو بزرگوں، براہ راست خالق کو دل کے استظہار اور تاثر کے ساتھ یاد کرنا، براہ راست دل کی گہرائی کے ساتھ اللہ کو یاد کرنا، یہ بڑوں کا کام ہے۔ اس لیے موت کو یاد جب کریں گے تو مجازاً موت سے کچھ خائف ہو کر حقیقتاً اللہ کی یاد آئے گی۔ جیسے آپ دیکھیے کہ ایک انسان راستہ عبور کرتا ہے اور ناگہاں ایک موٹر یعنی کار تیزی سے اوپر آ جاتی ہے تو وہ اللہ کہتا ہے۔ بعد ہو جب یہ مسئلہ ختم ہو جائے، اس کا دست تھامیے، ہاتھ تھامیے کہ میاں اللہ کہاں سے نکلا، تو کہیں گا یہاں سے، لیکن سامنے موت تھا کہ گھر پہ کبھی ایسا اللہ نکلا کہ نہیں۔ اس لیے کہ یہ براہ راست حقیقتاً اللہ سے خائف نہیں تھا۔ ایک رسمی یاد ہوتی ہے، ایک سماجی یاد ہوتی ہے، ایک معاشرتی یاد ہوتی ہے اور ایک محفل کی یاد ہوتی ہے، لیکن انسان کا قلب خائف نہ ہو تو اندر سے اللہ نہیں نکلتا۔ لیکن جب موت سامنے ہو تو جون سا منظر آپ سوچ لیں تو دل سے اللہ نکلتا ہے۔ اس لیے فرمایا موت کی یاد کہ مجھے مرنا ہے، ورنہ موت کو یاد کرانا کوئی مقصد کا درجہ نہیں ہے، بلکہ موت کو یاد کر کے اس کو ذریعہ بنا کر مقصد کی طرف جانا ہے۔ خوب یاد رکھیے، جس نے زندگی کو یاد کیا وہ ہار گیا۔ کہ مجھے جینا ہے یہ امید بڑی خطرناک ہے۔ یاد رکھیے، امید کا موت کا استظہار صحیح ہے۔ آپ کو کہ پھر بیزاری نہیں، جب موت کا استظہار ہوگا تو زندگی درست کرنے کے لیے طبیعت چاہے گی، اور اگر صرف زندگی ہوگی تو موت کی درستی کرنے کا مسئلہ سمجھ میں نہیں آئے گا۔ یہ عجیب ایک اللہ تبارک و تعالیٰ نے ضابطہ عطا فرمایا۔ اس لیے آپ دیکھیے قرآن کریم میں بھی اللہ پاک نے تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر اپنی تعریف فرماتے، برکت والا ہے اللہ،
جو ہر چیز سکھا دی. تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر. الذی خلق الموت، دیکھا، والحیات، حیات نہیں لے آئے، پہلے موت لے آئے. الذی خلق الموت والحیات، جس نے حیات اور موت کو زندہ کیا ہے. لیبلوکم ایکم احسن عملا، یعنی بہترین سے بہترین، خلوص والا، علم سے مزین، خلص سے مزین کون بہترین عمل کر کے آتا ہے. تو پہلے موت کا تذکرہ فرمایا، حیات کا نہیں فرمایا، اس لیے کہ موت ہی اصل زندگی ہے. جو زندگی عارضی ہو وہ موت کو لیے ہوئے ہے، اور جو زندگی مستقل لامحدود ہو وہ ہی زندگی ہے، اور یہ موت کے بعد شروع ہوتی ہے. موت آخرت کی زندگی ہے اور وہ لامحدود ہے. ہماری زندگی فانی زندگی ہے، اس سے منسلک موت ہے، اس سے منسلک موت ہے جو انسان کو بیدار رکھتا ہے. لیکن خوب یاد رکھیے، انسان کے اندر اپنا یہ مواد پیدا کرنے کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے، اور اللہ رب العزت سے مانگنا پڑتا ہے، اللہ سے مانگنا پڑتا ہے. لیکن کبھی انسان کوئی نہ مانے تو اللہ نے حجت قائم کرنے کے لیے انسان کی زندگیوں پر حال چلاتے. آپ بچپن کو دیکھیے، خوبصورت بچہ یا بچی کو دیکھیے، آپ جو کہیں گے کہ یہ نوجوان ہو گیا، مشاہدے میں یہ صحیح بات ہے، لیکن حقیقتاً یہ جھوٹ بات ہے. اس لیے بچپن مر گیا اس کو کہتے ہیں جو پھر واپس نہ لوٹے، پھر لوٹے نہیں کبھی. پھر بچپن بادشاہ ہو، چاہے وزیر ہو، چاہے امیر ہو، ساری دنیا خرچ کر دے تو اس کے بچے کا بچپن نہیں لوٹتا. معنی اللہ پاک عبرت دیتے ہیں کہ تیرا بچپن مر گیا. اس کے بعد جوانی آتی ہے، آدمی کہتا ہے کہ یہ جوانی ہو، نہیں جوان نہیں ہو، نوجوانی مر گئے. پھر بڑھاپا آتا ہے، اس کو بڑھاپا مشاہدے میں کہیے صحیح، حقیقتاً یہ صحیح نہیں، اس لیے کہ اللہ نے ہر مشاہدے میں عبرت رکھی ہے. دنیا کے ان نقصوں کے اندر عبرت رکھی ہے، ہر مشاہدے میں عبرت ہے، اس لیے وہ علیم ہے. اس کے علم میں نے محیط کر رکھا ہے دنیا کے ذرے ذرے کو. اگر سورج غروب ہوتا تو تیرا غروب بھی سمجھ لے. جی ہاں، سورج میں گھن آتا ہے، کالا پڑ جاتا ہے تو اپنی پستی کو سمجھ لے. غذا پڑی ہوئی سڑ جاتی ہے تو اپنی قبر کا مقام سڑنا سمجھ لے. گرس کے ہر ایک کے اندر عبرت رکھی ہے. چنانچہ جب انسان برا ہوتا ہے پھر اجزائے کل میں عبرت کو کھولتے ہیں. یہ نہیں کہ صرف وجود اور میں عبرت کو کھولتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ سفید بال ہو گئے، غلط اور صحیح نہیں. کالے بال مر گئے، تم مر جا تو بھی اب یہ کالے نہیں ہونے والے. جی ہاں، کبھی نہیں ہونے والے. آنکھ پھوٹ گئی، اندھا ہو گیا، اب تم مر جا تو وہ آنکھیں نہیں آئے گی، بینائی مر گئی. جی، سماعت مر گئی. ہر جز جب ختم ہو جاتا ہے یہ موت کی خبر دیتا ہے تاکہ انسان چوکن نہ رہے کہ ایک دن یہ تیرا وجود بھی مر جائے گا، تیرا وجود بھی مر جائے گا. اور موت، اللہ معاف فرمائے، میں آپ سے کیا بتاؤں، موت کی تکلیف کا مسئلہ انتہائی سخت ہے. اور سچ پوچھو، زندگیوں کے مجاہدے موت کی آسانیوں کو پیدا کرنے کے لیے ہے. اگر زندگی میں مجاہدے ہیں اور زندگی کے اندر تکالیفوں میں صبر ہے اور زندگیوں کے اندر حالات غیر ہو جاتے ہیں، یہ سب موت کی آسانیوں کے لیے ہے. اس لیے کہ یہاں کی زندگی کی تکالیفیں صبر پہ آنے پر موت کی آسانی پیدا کر دیتی ہے.
ورنہ موت